نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. زحمت سے کھڑے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ بھی تھوڑا سا جو لوگ زحمت سے کھڑے ہیں وہ لوگ بھی آگے بیٹھ جائیں گے. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے. مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب ابھی یہاں تشریف رکھتے تھے, شاید ابھی باہر گئے اور میں دیکھ رہا تھا شاید تشریف رکھتے ہیں. آئیے اسٹیج پر. اچھا وہ کہہ رہے ہیں شاید ادھر. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے وہاں صرف چند نام ہیں اور بڑے اہم نام آپ کے مہمان شاعر اور مہمان مقرر. میں اس سے پہلے کہ ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک, خوبصورت تخلیق کے خالق ایک شاعر کے حضور پہنچوں یہ شعر سماعت فرما لیجیے کہ جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے, جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے, وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. آئیے حضرات اب ایک خوبصورت نعت خوبصورت انداز میں سننے کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان شاعر کے حضور پہنچتے ہیں اور جناب عارض مرزا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز میں خوبصورت سی نعت آپ کی خدمت میں پیش کریں. آپ سے درخواست ہے کہ بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر استقبال کیجیے. السلام علیکم حضرات. ایک نعتیہ گیت ہے والد محترم جناب زبیر بن سیفی صاحب کا, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھول کھلنے لگے, گل مہکنے لگے, دونوں عالم پہ چھائی بہار, آئے کونین کے تاجدار, عرش سے فرش تک نور کی بارشیں ختم ہونے لگی, کفر کی ظلمتیں, دامن کفر ہے تار تار, کونین کے تاج. بس مال فرمائیں. روتی انسانیت مسکرانے لگی, جہل کی تیرگی منہ چھپانے لگی, بے قراروں کو آیا عرش پر انبیاء نے منائی خوشی, آج دنیا میں آئی ہے وہ روشنی,
جس کا مدت سے تھا انتظار، آئے کونین کے تاجدار۔ بن بطور خاص چاند شق ہو گیا، موم پتھر ہوئے تھے جو پتھر کے دل آج گوہر ہوئے۔ آپ کا ہر عمل شاہکار، آئے کونین کے تاجدار۔ ایک نظر اپنی امت کی جانب شاہ، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، پھر صفوں میں ہوا انتشار، آئے کونین کے تاجدار۔ مختصر فرمائیں، ان کی سیرت میں اب خود کو ڈھالو زبیر، اپنا دین اپنی دنیا سنبھالو زبیر، راہ ان کی کرو اختیار، آئے کونین کے تاجدار، آئے کونین۔ کیا کہنے ہیں ایک بار بلند آواز میں نعرہ سلوات پڑھیے۔ صلی اللہ محمد وعلیہ محمد۔ طبیعت میں احساس نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس ذکر میں وہ شریک رہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس طرح سے صحتیاب ہو کر مکمل طور سے یہاں سے جائیں گے۔ اور ہماری فہرست میں اب کئی نام نہیں ہیں بلکہ چند نام ہیں اور بڑے اہم نام ہیں۔ آئیے اب اس شاعر کے حضور پہنچتے ہیں جس نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی پوری دنیا میں اردو ادب کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں، اس میں کہا جائے کہ جہاں جہاں اردو پہنچی ہے وہاں وہاں تک کلیم اظہر کا نام بہت تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے اور انہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو آج بھی ان کا وہی نامہ یاد آتا ہے جب وہ میوزیم نے پڑھا تھا، یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دو، جب میرے گھر میں عدم ہے دولتدار بھی ہو۔ تو میرا تو دل یہی چاہتا ہے کہ جب کلیم اظہر صاحب کو سے درخواست کی جائے تو یہ نوحہ بھی یاد کیا جائے، کیونکہ ابھی کربلا محلہ میں میوزیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم نے وہ نوحہ سنا تو پھر میرے ذہن میں وہی آیا، تو جی چاہا کہ کلیم اظہر صاحب کو جب درخواست کی جائے تو وہ بھی ذکر کیا جائے۔ آئیے ان کا استقبال بلند آواز میں نعرے سلوات پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے اس جشن بابرکت کی دوہری مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کی شب تاریخ ولادت حضرت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی جانب سے اس مبارکباد کے حقیقی وارث کی خدمت پیش کرتا ہوں تحفہ تبریک، اور یہیں سے بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے اور تقریباً وقت سے اعلان انتوا ہو جائے محفل کا، پیش کرتا ہوں، یہاں سے ملاحظہ کر لیں گے۔ بہرحال کسی کام آئے رسالت کے ازل سے جو ابد تک، کام آئے رسالت کے ازل سے جو ابد تک، بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے، بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور مصرع سن لیجیے گا، بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے، دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے، محمد سے بڑا
بتائی ہے علی نے، دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں محمد سے یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے، دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی شعر سن لے کہ یہ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر، اسی سے مربوط ہے 4واں مصرع کہ مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آل جیسا راہبر راہ حق پر اور کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ اور یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، یوں سکھائے ہیں جہاں کو رہنمائی کے اصول، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں۔ دشمنوں کے دل تو بدلے جہاں کو رہنمائی کے اصول، جہاں کو رہنمائی کے اصول، دشمنوں کے دل تو بدلے، دشمنوں کے دل تو بدلے راستہ بدلا نہیں۔ اور اگر زمین پہ نہ ہوتے نبی کے نقش قدم، اگر زمین پہ نہ ہوتے نبی کے نقش قدم، فضیلتوں کو کوئی رہنما نہیں ملتا، فضیلتوں کو کوئی رہنما نہیں ملتا۔ اور وہاں پہنچ گئی انسانیت رسول کے ساتھ جہاں سے اور کوئی راستہ نہیں ملتا، جہاں سے اور کوئی پہنچ گئی انسانیت رسول کے ساتھ جہاں سے اور کوئی راستہ نہیں ملتا، جہاں سے اور کوئی، وہاں پہنچ گئی انسانیت رسول کے ساتھ جہاں سے اور کوئی راستہ نہیں دکھے۔ اور اجر کے طور پہ یہ 4 مصروں میں سب شامل ہو جائیے گا آپ حضرات۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ روئے پیغمبر سے نکلی صبح صادق کی کرن، روئے پیغمبر سے نکلی صبح صادق کی کرن، رات جب جانے لگی جس دم سویرا آ گیا، رات خود جانے لگی، روئے پیغمبر سے نکلی صبح صادق کی کرن، رات خود جانے لگی جس دم سویرا ہو گیا، رات خود جانے لگی جس دم سویرا ہو گیا۔ اور بات جب آئی کہ سب کے سب محمد ہیں یہاں، جب آئی، اس کا سن لیجئے کہ بات جب آئی کہ سب کے سب محمد ہیں یہاں، نعت پیغمبر میں صادق کا قصیدہ ہو گیا، نعت پیغمبر میں صادق کا جب آئی کہ سب کے سب محمد ہیں، بات جب آئی کہ بات جب آئی کہ سب کے سب نعت پیغمبر میں صادق کا قصیدہ ہو گیا، نعت پیغمبر میں صادق کا قصیدہ ہو گیا۔ مدح خانوں پر نہ ہو جب تک عطائے مصطفیٰ، مدح خانوں پر نہ ہو جب تک عطائے مصطفیٰ، نعت خانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ، نعت خانی ہو نہیں سکتی برائے مصطفیٰ۔ کیا کھلے خاکی زبان نور مجسم کے لیے، کیا کھلے خاکی زبان نور مجسم کے لیے، آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ، آسمانی لفظ، کمال بھائی شعر سنیں کہ آسمانی لفظ کرتے ہیں۔ دیکھیں شعر میں مجھ جیسا طالب علم شاید ہی شعر پہنچا سکے، شعر سن لیجیے گا کہ آسمانی لفظ کرتے ہیں ثنائے مصطفیٰ، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے، جو ازل سے ہے۔ دیکھیں برجستہ مصرع آ گیا ہے، مصرع پیش کرتا ہوں یہ برجستہ مصرع آ گیا ہے، مصرع سن لیجئے کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے، بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، بعد والے کیا بتائیں، ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے، جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے، بعد والے کیا بتائیں ابتدائے
مصطفیٰ اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، کر گئے تجھ کو معظم نقش پائے مصطفیٰ، کر گئے تجھ کو معظم، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، کب سے ہے جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے۔ بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، اے زمین بتلا تجھے کتنی بلندی چاہیے، کر گئے تجھ کو معظم نقش پائے مصطفیٰ، جا نہیں سکتے جہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، جا نہیں سکتے جہاں تک۔ آپ کو یہاں بیٹھنے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مصرع پیش کرتا ہوں کہ جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، جتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، اونچائی پہ رہتا ہے، جا نہیں سکتے وہاں تک، جا نہیں سکتے وہاں تک، جا نہیں سکتے وہاں تک دولت، جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ۔ اونچائی پہ رہتا ہے، جتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، اور خاص طور سے دیکھیں قافیے کے لیے کتنا التماس ہے، میں بس شعر پیش کرتا ہوں کہ جا نہیں سکتے وہاں تک دولت دنیا کے ہاتھ، جتنی اونچائی پہ رہتا ہے گدائے مصطفیٰ، جا نشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، جانشینی کے اصولوں کا، کمال بھائی جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا ہی ہو، جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، تھی علی اکبر کے لہجے میں، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی، جو اذان صبح عاشورہ سے پہچانی گئی تھی علی اکبر کے لہجے میں، یہ علی اکبر کے لہجے میں صدائے مصطفیٰ، اور جان نثاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، جان نثاری کا اگر جذبہ نہ ہو کچھ بھی نہیں، رات دن کہتے رہو ہم ہیں فدائے مصطفیٰ، رات دن کہتے رہو۔ لیکن یہ دو شعروں میں آخری شعر کا انتظام ہے، اب تک کوئی مطالبہ نہیں تھا، یہ شعر سننے کے بعد آخری شعر میں شامل ہو جائیے گا، اجر کے طور پہ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ شعر پیش کرتا ہوں کہ جانشینی کے اصولوں کا تقاضا ہے یہی، مصطفیٰ جیسا ہی ہو کوئی بجائے مصطفیٰ، آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پہ لعنت آپ کا جو دل دکھائے مصطفیٰ، دل
سلیم بھائی شعر پیش کرتے ہوں کہ آپ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرتے نہیں، اس پہ لعنت آخر تک شامل ہو جائیے گا، اس پہ لعنت آپ کا جو دل دکھائے. مصطفیٰ اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر شعر پیش کرتا ہوں کہ اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ، ہم تجھے یثرب کہیں. اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر، اے مدینے قبر زہرا کی اداسی دیکھ کر ہم تجھے یثرب کہیں یا کربلائے مصطفیٰ. جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ، بعد والے کیا بتائیں ابتدائے مصطفیٰ. اور یہ ایک مطلع، اور دیکھیے یہ اس محفل کی برکت ہے کہ ہر سال ایک کلام بہرحال کوشش کرنے سے ہو جاتا ہے، صرف سبق جیسا سنا رہا ہوں اور وہ ہوتا ہے فوری طور پہ جیسا آپ سن لیں گے، آئندہ پڑھنے کے لیے مجھے تقویت مل جائے گی. شعر پیش کرتا ہوں، یہاں سے ایک مطلع سن لیں کہ بیاں جو گنبد خضرا کی داستاں ہوگی، بیاں جو گنبد خضرا کی داستاں ہوگی تو پستیوں کے لیے، تو پستیوں پہ بلندی بڑی گناہ ہوگی. بیاں جو گنبد خضرا کی داستاں ہوگی تو پستیوں پہ بلندی بڑی گناہ ہوگی. اور شعر سنیں گے، سنے گا وقت ٹھہر کر بلال کا لہجہ، سنے گا وقت ٹھہر کر، سنے گا وقت ٹھہر کر بلال کا لہجہ. اس انتظار میں ہے صبح کب اذاں ہوگی، اس انتظار میں ہے صبح وقت ٹھہر کر بلال کا لہجہ، سنے گا وقت ٹھہر کر بلال کا لہجہ. ایک منزل تک آئیں گے انشاءاللہ. سنے گا وقت ٹھہر کر بلال کا لہجہ، اس انتظار میں ہے صبح کب اذاں ہوگی. اور جب اپنے پاؤں رسالت مآب رکھیں گے، جب اپنے پاؤں رسالت مآب رکھیں گے، قدم قدم پہ زمین فخر آسماں ہوگی. قدم قدم پہ زمین، جب اپنے پاؤں رسالت مآب رکھیں گے، قدم قدم پہ زمین فخر آسماں ہوگی. اور انہی کے نور سے تاریکیاں مٹائی گئی، یہی نہ ہوں گے تو پھر روشنی کہاں ہوگی. انہی کے نور سے تاریکیاں مٹائی گئی، یہی نہ ہوں گے تو پھر روشنی کہاں ہوگی. اور بجھائے جائیں گے فرعونیت کے سارے چراغ. دیکھیں چراغ بجھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو مجھ سے، بجھنے کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ مجھ سے بہتر آپ کو معلوم ہے. شعر پیش کرتا ہوں کہ بجھائے جائیں گے فرعونیت کے سارے چراغ، وہ نور آئے گا ظلمت دھواں دھواں ہوگی. وہ نور آئے گا ظلمت، بجھائے جائیں گے فرعونیت کے سارے چراغ، وہ نور آئے گا ظلمت دھواں دھواں ہوگی. اور بلند چاروں طرف ہوگا نعرہ تکبیر. بلند ایک سلسلہ ہے پیش کرتا ہوں، بلند چاروں طرف ہوگا نعرہ تکبیر. صنم قدوں میں بھی توحید کی اذاں ہوگی، صنم قدوں میں بھی چاروں طرف ہوگا، چاروں طرف ہوگا نعرہ تکبیر. صنم قدوں میں بھی توحید کی اذاں ہوگی. زبان کاٹ دو چاہے چڑھا دو سولی پر، زبان کاٹ دو چاہے چڑھا دو سولی پر، میرے نبی کی فضیلت مگر بیاں ہوگی. میرے نبی کی فضیلت، میرے نبی کی فضیلت مگر بیاں ہوگی. نبی کے نقش قدم آسمان ہوتے ہیں، نبی کے نقش قدم آسمان ہوتے ہیں. یہ بات بھی شب معراج سے آیا ہوگی، یہ بات بھی شب معراج سے، نبی کے نقش قدم آسمان ہوتے ہیں، یہ بات بھی شب معراج سے آیا ہوگی. دیکھیں یہ شعر سننے، شعر پیش کرتا ہوں کہ نبی کے نقش قدم آسمان ہوتے ہیں، یہ بات بھی شب معراج سے آیا ہوگی. اور خدا نے ان کو بنایا ہے پیکر اخلاق، خدا نے ان کو بنایا ہے پیکر اخلاق. یہ درس دیں گے تو انسانیت جمع ہوگی، یہ درس دیں گے تو ان کو بنایا ہے پیکر اخلاق، یہ درس دیں گے تو انسانیت جمع ہوگی. دیکھیں یہ شعر میرا انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. شعر سنیے، درس دیں گے تو انسانیت
जमा होगी और उसूल दीन में रखा गया है इश्क रसूल। कुछ लोग नबी को छोड़ के भी इबादत करते हैं। अब शेर पेश करता हूँ कि उसूल दीन में, खबर भाई शेर सुनिएगा, उसूल दीन में रखा गया है इश्क रसूल, अगर जड़े ही न हो शाख फिर कहाँ होगी। अगर जड़े ही न हो, दीन में रखा गया है इश्क रसूल, दीन में रखा गया है इश्क रसूल, अगर जड़े ही न हो शाख फिर कहाँ होगी। और ये भी शेर सुनेगा, शाख फिर कहाँ होगी और सलाम बर अबू तालिब लबों से निकलेगा। सलाम बर अबू तालिब, देखिए नात की महफिल है, हक अदा कर दीजिएगा। शेर पेश करता हूँ कि सलाम बर अबू तालिब लबों से निकलेगा, जबान जब भी मोहम्मद की नात खां होगी। बर अबू तालिब लबों से निकलेगा, सलाम बर अबू तालिब लबों से निकलेगा, जबान जब भी मोहम्मद की, सिर्फ तीन चार शेर और सुन ले, उसके बाद इल्तिमास से दुआ, सलाम बर अबू तालिब लबों से निकलेगा, जबान जब भी मोहम्मद की नात खां होगी और कज़ा को लाना पड़ेगा हयात का पैगाम। कज़ा को लाना पड़ेगा हयात का पैगाम, अगर नबी की मोहब्बत करीब जा होगी। अगर नबी की मोहब्बत, कज़ा को लाना पड़ेगा। ये बहुत सलाम उन समातों पे जहाँ तक मेरा शेर पहुँच गया, उनकी समातों को सलाम करता हूँ कि कज़ा को लाना पड़ेगा हयात का पैगाम, अगर नबी की मोहब्बत करीब जा होगी, अगर नबी की मोहब्बत करीब जा होगी और जमाना देख ले करबो बला के होते हुए, जमाना देख ले करबो बला के होते हुए, कभी रसूल की मेहनत न रायगा होगी। कभी रसूल की मेहनत न रायगा होगी, कभी रसूल की मेहनत। क्योंकि जितनी कुव्वत मेरे अंदर है, दो शेर पढ़ता हूँ, कोई मतालेबा नहीं, शेर मेरा पहुंच जाए। कभी रसूल की मेहनत न रायगा होगी और इमाम कर चुके वादा तो फिर निभाएंगे। इमाम कर चुके वादा तो फिर निभाएंगे, जहां खुदा है रिसालत वहां होगी। जहां खुदा है रिसालत, कर चुके वादा तो फिर निभाएंगे, जहां खुदा है रिसालत वहां होगी। और ये शेर आखिरी, उसके बाद इत्तेमा से दुआ, शामिल हो जाइएगा। अब तक आपने बहुत अच्छा सुना और बहरहाल कोई मतालेबा नहीं, सिर्फ शामिल हो जाइए कि जहां खुदा है वहां रिसालत वहां होगी। रसूल अपनी रिसालत के साथ जिंदा है, रसूल अपनी रिसालत के साथ, रसूल अपनी रिसालत के साथ जिंदा है। इसी गवाही में आशूर की अज़ा होगी। इसी गवाही में रसूल अपनी रिसालत के साथ जिंदा है, रसूल अपनी रिसालत के साथ जिंदा है। इसी गवाही में आशूर की अज़ा होगी। ये बात ज़माने को बताई है अली ने, दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, जो अज़ल से है वही बतलाएगा ये कब से है, बाद वाले क्या बताएं इब्तिदाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अशार। अब सिर्फ हमारी फहरिस्त में दो नाम है, दोनों नाम बड़े अहम हैं, पूरी उर्दू दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये दोनों नाम, एक शायरी के हवाले से और एक ज़ाकरी के हवाले से। हम चाहते तो ये हैं कि क्योंकि इख्तिताम शायरी पर ही हो और हमारे मेहमान शायर मोहतरम नायब हलौरी साहब को आखिर में सुने, क्योंकि मोहतरम मौलाना डॉक्टर हसन कुमैली साहब न सिर्फ हमारे इस महफिल के मेहमान हैं बल्कि इसके मेज़बान भी हैं, इसके सरपरस्त हैं, और खुसूसी तौर से नासिर अब्बास के साहब के साथ साथ जो टीम ABS मुसलसल प्रैक्टिकल तौर पर जो काम करती हुई नज़र आती है, गरीबों की मदद करती हुई नज़र आती है। और हमने देखा है कि मेडिकल कैंप लग रहे हैं और किस तरह से वो खिदमत अंजाम देते हैं। मैं ज़्यादा उसमें तफसील में नहीं जाता, लेकिन उस हवाले से भी एक अहम नाम जो न सिर्फ एक अच्छे ज़ाकिर हैं बल्कि बहुत अच्छे प्रैक्टिकल तौर पे सीरत रसूल पर चलने वाली शख्सियत, हम बहुत अदब और एहतराम के साथ इज्जत व आवाज़ जनाब मोहतरम
مولانا ڈاکٹر حسن مدنی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت محفل میں اپنے کلمات پیش کریں. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عید پرسعید یعنی ولادت صادقین کی بہت بہت مبارکباد. مجھے بالکل احساس ہے کہ وقت بالکل نہیں ہے، لہٰذا میں نے خطبہ بھی ترک کر دیا. آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اسے بار بار آپ نے سنا ہے. پیغمبر کا اتباع، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ کے حبیب کا اتباع کرو. اگر تم اتباع کے مراحل طے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم اللہ سے محبت بعد میں کرو گے، اللہ تم سے محبت پہلے کرنے لگا. اتباع وقت بالکل نہیں ہے. اتباع سے پہلا مرحلہ اطاعت کا مرحلہ ہے. اطاعت سے پہلا مرحلہ محبت کا مرحلہ ہے. محبت سے پہلا مرحلہ معرفت کا مرحلہ ہے. جب انسان کسی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تب اس کے دل میں محبت یا نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نہ ہر محبت قابل ستائش ہے، نہ ہر نفرت قابل مذمت ہے. انسان کے دل میں محبت بھی ہونا چاہیے، نفرت بھی ہونا چاہیے، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا معرفت کی بنا پر. آپ جسے جانتے نہیں ہیں، جس سے آپ واقف نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں نہ محبت کا جذبہ ہو سکتا ہے، نہ نفرت کا جذبہ ہو سکتا ہے. ملاقات ہوئی، 2-4 منٹ گفتگو ہوئی، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی تو بڑا قابل ہے، یہ آدمی تو بڑا فاضل ہے، بس محبت پیدا ہونی شروع ہوئی. اس کے برعکس ملاقات ہوئی اور 2 منٹ کی گفتگو میں ہی ان کے منہ سے ایسے پھول جھڑے، ایسی بری زبان استعمال کی کہ آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی میرے قریب رہنے کے لائق نہیں ہے، مجھے اس سے دوری اختیار کر لینی ہے. تو جیسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد محبت اور نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر محبت خود بخود اطاعت کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر حقیقی محبت ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایسا کرو، بلکہ انسان اپنے محبوب جیسا ہونا چاہتا ہے. صورت میں بھی اس جیسا ہونا چاہتا ہے، سیرت میں بھی اس جیسا ہونا چاہتا ہے، اور پھر یہ محبت آگے بڑھتی ہے اور اس کو لے جاتی ہے اس مرحلے تک کہ جہاں وہ اتباع کے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی ہر لمحے، ہر قدم اپنے محبوب کے عمل کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے. وقت نہیں ہے، جو میں سوچ کے آیا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ تمام انبیاء و مرسلین کی اس دنیا میں آمد کا ایک مقصد ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں عدل کا نظام قائم نہ ہو. ابھی یہیں پہ آپ دیکھ لیں، اس مجلس کے بعد میں تبرک تقسیم ہونے لگے، آپ ایک ایک حصہ سب کو دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا دیا. لیکن جہاں کسی ایک کو 2 دیے
فوراً ہر ایک دیکھے گا کہ ان میں کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ہم کو ایک دیا. تو جہاں ناانصافی ہوتی ہے، جہاں بے اعتدالی ہوتی ہے، وہیں سے بد امنی پیدا ہوتی ہے اور یہ بد امنی فساد تک لے جاتی ہے. لہذا عدل کا نظام قائم ہو جائے، یہ تمام انبیاء کی اس دنیا میں آمد کا مقصد ہے. اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو دعوت دیتا ہوا قرآن کریم خود آواز دے رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ تو یہ دلوں پہ تالے لگنے کی بات کہہ کر دعوت دی گئی ہے غور و فکر کرنے کی. جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا چاہت کیا ہے؟ کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے. اس اسلامی معاشرے کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. اس اسلامی معاشرے کی اگر مثال آپ کو دیکھنی ہے تو آپ ایک چھتنار درخت کو دیکھیے. اس درخت پہ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اسلامی معاشرہ آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. یہ بات یاد رہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اسی کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک صحابی نے ایک درخت کی پتی کو توڑ دیا. جو ہی چلتے ہوئے جیسے ہم مثل دیتے ہیں تو نبی کریم نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بغیر ضرورت کہ تم نے اس پتی کو توڑ کر تسبیح کرنے والی زبان کو خاموش کر دیا. یعنی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، اینیمل رائٹس کی بات کرتی ہے. آج دنیا یہ ساری چیزیں، اب وہ موقع نہیں ہے اس کا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ درخت آپ کے سامنے موجود ہے. اس درخت کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گرین پارٹ ہے، ایک اس کا نان گرین پارٹ ہے. جو اس کا گرین پارٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل اس کے اوپر کیا کہ اس کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی کہ وہ مالا مال ہے غذا سے. چونکہ غذا تیار کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کلوروفل اس کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ سورج کی روشنی سے وہ توانائی لیتا ہے، زمین سے وہ نمکیات اور پانی جذب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غذا تیار کرتا ہے. جیسے ہی یہ غذا تیار ہوئی، دیکھیں غور کیجیے گا، میں نے عرض کیا یہ پورا درخت اگر اس پہ غور کر لے انسان تو یہ اسلامی معاشرے کی مثال ہے کہ ایک مثالی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. جیسے ہی اس نے غذا تیار کی، محنت اس کی تھی، پانی اس نے چوسا، نمکیات اس نے لیے، لیکن لا آف ڈیفیوژن کے مطابق جیسے ہی اس نے غذا تیار کی تو اب فلو شروع ہوا اور جو محروم حصہ تھا، جو خود غذا کرنے کی تیار صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس نے غذا کو اس کی طرف منتقل کرنا شروع کیا. یعنی اس درخت کے امیر حصے نے غریب حصے کا تعاون کرنا شروع کیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تیار کی، یہ نہیں کہا کہ میری محنت ہے، یہ نہیں کہا کہ میں کیوں دوں، بلکہ جیسے ہی تیار ہوئی اس نے کہا یہ فضل خدا ہے کہ اس نے مجھے صلاحیت دی تھی، لہذا اب میری ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. اس نے اس کو آگے بڑھایا، تمام حصوں تک یہ غذا پہنچ گئی. کتنے ہزاروں پتے ہیں، کتنے اس کے اندر شاخ ہیں، کتنی جڑیں ہیں، سب تک غذا پہنچ گئی. اور اب جب غذا سب تک پہنچ گئی اور پھر اس غذا کو اب بھی فاضل پایا تو اب بھی اس کو کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسے بیت المال میں جمع کرا دیا. وہ بیت المال کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لہذا اس کو پھل بن کے لٹکا دیا کہ اب جس کو ضرورت ہو وہ آئے اور اس غذا کو حاصل کر لے. بس یہی نظام ہے جو قدرت چاہتی ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے. کچھ کو دولت دے کے ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، کچھ سے دولت لے کر ان کا امتحان لیا جا رہا ہے. حقیقتاً جو اس کے منصب کو سمجھتے ہوئے، اس کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس اصول پہ عمل کرے گا وہ کبھی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھے گا، بلکہ قدرت کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھاتا چلا جائے گا. عزیزو ذرا غور کیجیے گا، واقعاً اگر انسان سوچے، ایک جملہ یاد آ رہا ہے تو عرض کر دوں کہ انسان جمع بہت کرتا ہے لیکن اسے خود ہی خبر نہیں ہے کہ اس کے بیمار ہونے کے بعد یہ فیصلہ دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ اس پہ کب خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے. اپنی ہی جمع کی ہوئی کو یہ اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتا. لہذا یہی قانون
سکھانے کے لیے، اس لیے کہ قانون اگر ہم بنائیں، میں نے محسوس کر لیا کہ وقت نہیں ہے لہذا چھوڑ دیا باقی باتوں کو، قانون اگر ہم بنائیں گے تو وہ قانون کسی نہ کسی کی طرف جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ شوہر قانون بنائے گا تو زوجہ کی حق تلفی ہو جائے گی، باپ قانون بنائے گا تو اولاد کی حق تلفی ہو جائے گی، لہذا اس نے آواز دی کہ قانون ہم خود بنائیں گے، قانون بنائیں گے ہم، قانون پہنچائیں گے ہمارے رسول، اور قانون کی حفاظت کریں گے اہل بیت۔ بس بات تمام ہو گئی۔ اتنا اور عرض کر دوں آخر میں کہ دیکھیے آل ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے، بس یہ آخری بات ہے، آل ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے۔ اہل بیت سے ہماری محبت آل ہونے کی بنا پہ نہیں ہے، اہل ہونے کی بنا پہ، ورنہ قرآن گواہ ہے کہ فرزند نوح کیا آل نہیں تھا، جناب نوح کا بیٹا تھا، لیکن جب غرق ہوا اور جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھایا تو کیا آواز آئی؟ لیس من اہلک، اے نوح آل تو ہے مگر اہل نہیں ہے۔ عزیزو بس آخر میں یہی پیغام کہ اپنی اہلیت کو بڑھاتے ہوئے اس منزل تک پہنچنا ہے کہ جہاں انسان خونی رشتوں کا اور نسب کا حوالہ دے کے اپنے لیے عزت حاصل نہ کرے بلکہ اس درجے تک آ جائے۔ دیکھیے آل ہوتے ہوئے اہل نہیں تھا تو آل سے باہر نکال دیا گیا، اور اہل تھا تو فارس کا رہنے والا سلمان منا اہل البیت کہہ کے اہل بیت میں شامل کر دیا، اہل بیت میں شامل کر دیا گیا۔ لہذا کردار اس منزل پر ہو، ہم وہاں پہنچ جائیں کہ کاش آقا یہ کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے، اہل بیت یہ کہہ دیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ یہ آسان مرحلے نہیں ہے۔ ایک اس جملے کو بس صحیفہ دل پہ لکھ لیجئے گا، عزیزو دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر ساری رات جنت کی دعائیں کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اپنے لیے جنت حاصل کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی کو جنت بنا دیجئے، آپ کی زندگی خود جنت بن جائے گی۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔